نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو آپ سب پر۔ جب کوئی مرد عورت صبح تہجد کے ٹائم مسواک کر کے قرآن پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے منہ کے قریب آ جاتا ہے اور کہتا ہے اور قرآن پڑھ، اور قرآن پڑھ، تیرا قرآن ہماری غذا ہے۔ کہ جو تہجد کے ٹائم اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اب دیکھیں آج کل کروڑوں گھر ایسے ہیں جو نماز سے خالی ہیں، جو اندھیری کوٹھڑی میں گھرے ہوئے ہیں، جہاں پر نماز کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں پر کسی ایک نماز کا بھی نام و نشان نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصری رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر غسل کرتی تھی، تہجد کی نماز پڑھتی تھی۔ عورت ہونے کی وجہ سے ان کا مقام نہیں، ان میں کوئی بھی ایسی خوبی نہیں تھی۔ حضرت رابعہ بصری جن کو آج تک یاد رکھا جاتا ہے لیکن ان میں کوئی بھی ایسی خوبی نہیں تھی۔ دیکھیں حضرت رابعہ بصری رنگ کالا باندھی تھی اور سب سے بڑی بات کہ وہ بانجھ تھی۔ جس کے اندر یہ تین خامیاں ہوں اس کو یاد رکھا جا سکتا ہے؟ رابعہ بصری جس کو آج تاریخ جانتی ہے وہ ایک باندھی تھی، وہ اس کا رنگ کالا حبشی اور بانجھ عورت تھی۔ وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر غسل فرماتی تھی اور اپنے شوہر کو کہتی تھی کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ اور جب کبھی وہ کہتے تھے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے تو ان کو کہتی تھی پھر مجھے اجازت دیں میں اپنے اللہ سے باتیں کروں، پھر مجھے اجازت دیں میں اپنے اللہ سے باتیں کر لوں۔ اور رات عشاء کے وقت جائے نماز پر بیٹھتی تھی اور صبح فجر کے ٹائم اٹھتی تھی۔ یہ ہے رابعہ بصری۔ اب دیکھیں کہ جوانی میں ہی ان کے شوہر وفات پا گئے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم خود چل کر آئے، رشتہ لے کر خود آئے حضرت رابعہ بصری کے پاس۔ یہ نہیں کہ انہیں حضرت رابعہ بصری چاہیے تھی بلکہ ان کا نام مقام سے متاثر ہو کر آئے، لیکن حضرت رابعہ بصری نے ان کو کہا کہ تم مجھے 4 سوالوں کا جواب دے دو پھر میں تم سے نکاح کروں گی۔ تو انہوں نے پوچھا جی فرمائیے۔ تو حضرت رابعہ بصری نے کہا نمبر ایک کہ کیا جب میں مروں گی نیک عورتوں میں شمار ہوں گی یا بد عورتوں؟ نمبر 2 جب نامہ اعمال دیے جائیں گے تو کیا میرے ہاتھ میں نیکیاں ہوں گی؟ میرا کون سا ہاتھ اوپر ہوگا اور کون سا ہاتھ نیچے ہوگا؟ نمبر 3 جب نامہ اعمال دیے جائیں گے تو کیا میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا کہ نہیں؟ نمبر 4 جب پل صراط پر سے گزر ہوگا تو کیا میرا گزر بآسانی سے ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے، اس کا جواب تو اس اللہ کے پاس ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب جوانی کی عمر ہے، عبادت میں اللہ کو اپنا بنا لیا، اللہ کو اتنا اپنا بنا لیا کہ ہر وقت اللہ ہی اللہ۔ ایک دن اٹھتی ہیں سالن بنانے کے لیے، دیکھتی ہیں تو پیاز نہیں ہوتے تو اللہ سے عرض کرتی ہیں، اتنے میں ایک پرندہ پیاز لے کر آتا ہے اور ان کی گود میں گرا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں تو ہماری ہو گئی ہے تو کیا ہم تیری مدد نہیں کریں گے؟ یہ پرندے تیرے ساتھ بادلوں کی طرح ہیں، سائے کی طرح ہیں۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کی ایک خادمہ غلام نے بتایا کہ خواب میں بتایا کہ جب منکر نکیر مجھ سے سوال کرنے لگے
کہ تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں نے 40 سال اس اللہ کی عبادت کی، تم لوگ اب بھی یہی پوچھ رہے ہو کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ لڑتی کیوں ہیں، ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں ایک عورت کا مقام کہ اس نے جوانی میں اپنے رب کو راضی کر لیا تو پھر اس کی تو آخرت ہی سنور گئی۔ اور آج کل ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ہم دنیاوی محبت کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں اس اللہ کی محبت آ جائے پھر یہ دنیا ہمارے لیے بھی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ عبادت تو وہی ہے جو جوانی میں کام آئے، عبادت تو وہی ہے جو جوانی میں کام آئے گی، ورنہ بڑھاپے میں کی گئی عبادت کا تو کوئی مزہ نہیں ہے۔ جوانی میں عبادت کر لو اور اپنے دل میں اپنے اللہ کو بٹھا لو، پھر دیکھنا تمہیں دنیا کی ہر چیز مل جائے گی۔ اب دیکھیں کہ جب کوئی شخص، جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی جب ایک دوسرے کی خامیاں بیان کرے گا تو اس کا کچھ نہیں رہے گا۔ تو جب نبی کا امتی کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے گا تو وہ اگر 100 سال بھی عبادت میں پڑا رہے، 100 سال اللہ کی بندگی میں پڑا رہے، پھر بھی وہ دوزخ میں جائے گا۔ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ بیوی، جب ان پر الزام لگایا گیا تو نبی کی دن رات کی نیندیں اڑ گئیں، پورا مہینہ نبی پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ اور یہ وہ عائشہ تھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گود میں سر رکھا ہوتا تھا تو وحی نازل ہوتی تھی، اگر کسی اور بیوی کے پاس ہوتے تھے تو وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ وہ پاک دامن عائشہ، نبی نے فرمایا کہ نبی کی بیویاں پاک ہیں، اس پر جب تہمت لگی ان کو پتہ نہیں تھا، تو ایک دن جب ان کو باہر سے پتہ لگا تو آ کر اپنی ماں سے پوچھا تو وہ رونے لگ گئیں اور پوچھا کہ کیا نبی کو اس کا پتہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی، تو وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ تو اس پر ابو بکر صدیق پورا مہینہ خاموش رہے، لیکن جب بیٹی کو دیکھا تو کہنے لگے جب ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تب ہم نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کبھی زنا نہیں، کبھی شراب نہیں، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، تو اسلام لانے کے بعد کیسے گناہ کر سکتے تھے؟ یہ پاک گھرانہ تھا جس پر تہمت لگا دی گئی اور جس کی وجہ سے میرا رب بھی ناراض ہو گیا اور پورا مہینہ وحی نازل نہیں ہوئی۔ اور آج کل پاک دامن عورتوں پر الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ کیا ہماری نظر اس رب کی نظر سے زیادہ بڑی ہے؟ کیا ہم اس رب سے زیادہ دیکھنے والے ہیں، یا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس سے بہترین ہو گئے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تم دنیا کے بادشاہ بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی زبان، اپنے اخلاق کو سنبھالو۔ اگر تمہاری زبان کے شر سے کوئی مسلمان محفوظ رہا تو سمجھ لینا کہ تمہاری دنیا اور آخرت سنور گئی۔ یعنی یہ زبان ایسی ہے جو تخت پر بھی بٹھا سکتی ہے اور یہ زبان ہی ہمیں فرش پر بھی بٹھا سکتی ہے۔ لہٰذا اپنی زبانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ آج کل ایسا نہیں ہے۔ ایک عورت زبان درازی جب کرتی ہے تو یقین مانے کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت کے اخلاق کا، ایک عورت کی زبان کا تب پتہ نہیں چلتا جب وہ بیوی ہوتی ہے، جب وہ بیٹی ہوتی ہے، جب وہ ماں ہوتی ہے، نہیں بلکہ ایک عورت کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ ساس ہوتی ہے۔ ایک عورت کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ ساس بن کر کسی دوسرے کی بیٹی کو
ब्याह कर लेकर आए और उससे अपनी बेटी से भी ज़्यादा मोहब्बत करे। एक औरत के इखलाक का तब पता चलता है जब वो सास बन जाए। तो देखें, अपनी ज़ुबानों को कंट्रोल में रखें, क्योंकि ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं आते। ज़ुबान से निकले हुए अल्फाजों पर माफ़ तो कर दिया जाता है, लेकिन जब ज़ुबान से कोई अल्फाज निकल जाएं और वो दिल पर लग जाएं तो मुंह से तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन दिल से कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। लिहाजा अपने रब को राज़ी कर लें। ये जवानी की इबादत ही ऐसी है जो मेरे रब को महबूब है, वरना फिर मेरा रब भी हमसे नाराज़ हो जाएगा। हम दुनिया को राज़ी करते करते अपने रब को नाराज़ कर बैठेंगे। लिहाजा अपने घरों को बचा लो, अपनी नमाज़ों को बचा लो, अपने दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को पैदा करो। अपने दिल में अपनी ज़ुबान को मिठास से भर लो, ताकि तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संभल जाए, ताकि तुम्हारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी। ये दुनिया किसी काम की नहीं। आपको हर चीज़ मिलेगी, जो चीज़ नसीब में लिखी है वो मिलकर ही रहेगी। तो अल्लाह को नाराज़ कर कर खुद हासिल करना, जदोजहद करना, ये बिल्कुल गलत बात है। लिहाजा अपने रब को राज़ी कर लें, अपनी नमाज़ों को बचा लें, अपने घर को, अपने बीवी बच्चों को बचा लें, उनको नेकी के रास्ते पर लगाएं, उनको नेकी के रास्ते पर लगाएं। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को पैदा करे और हमें जवानी में ही हमारा अल्लाह अपना पसंदीदा बंदा मुकर्रर कर ले, ताकि हम भी अपने रब के उन बंदों में शामिल हो जाएं जिनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफ़िज़।